बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सियासत, सहाफत, अदालत, वकालत, मईशत, सियाहत, इन तमाम इश्यूज पे बात करता हूं, सवालात उठाता हूं, इसके खबरें देता हूं। बिल्कुल टू दी पॉइंट चलते हैं। कुछ चीजों की का इंतजार कर रहा था, कुछ जरा थोड़ी सी तहें खुल जाए ताकि आपके सामने तस्वीर जो है वो जरा साफ तरीके से आ सके। और वो किस चीज की तहें खुलने का इंतजार कर रहा था? वो इंतजार कर रहा था कि आईनी ड्राफ्ट में से किसके ड्राफ्ट में क्या है। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट क्या है, पीटीआई का ड्राफ्ट अभी आया नहीं है, जेयूआई का ड्राफ्ट आ गया उसमें क्या है, एमकेएम का ड्राफ्ट आ गया उसमें क्या है। तो आईनी तरमीम और उससे जुड़ी जो चीजें थी कि कुछ सामने आ जाए। अभी तक मुस्लिम लीग नवाज का ड्राफ्ट सामने नहीं आया है। अभी तक जो है देखा जाए बड़ी जमातों में से तो मुस्लिम लीग काफ जो है उसका ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, एएनपी का नहीं आया है, बाकी बहुत सी पार्टियां जो हैं जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से ड्राफ्ट सामने नहीं आया है। जेयूआई का भी आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नहीं आया है। तो इस तरह से ये ड्राफ्ट जो है इनके ऊपर बात करते हैं। और खासतौर पर खसूसी कमेटी का इजलास था सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में, उसमें एक और सब कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ। सब कमेटी जो है वो तमाम ड्राफ्ट जो अब तक आ चुके हैं या जो कल सब कमेटी में आएंगे उसमें का जायजा लेगी। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, उसमें कामरान मुर्तजा साहब भी हैं, उसमें आजम नजीर तारड़ साहब भी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद नवीद कमर साहब भी हैं। तो ये इतवार को भी इसका जो है वो इजलास होगा सब कमेटी का। ये कमेटी अपनी एक कंसाइज रिपोर्ट तैयार करके परसों 3 बजे खसूसी कमेटी जो खुर्शीद शाह की सरबराही में होगी उसमें पेश करेगी। तो इस तरह ये अब तक एक जनरल आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन रखनी थी। अब आ जाते हैं टू दी पॉइंट कि खसूसी कमेटी जो थी उसमें क्या हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान जो थे वो हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा एक तरफ आप आईनी तरमीम के ऊपर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अरकान को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 7 अरकान के घरों पर छापे मारे गए हैं, हमारे 7 अरकान को पकड़ने की कोशिश की गई है, सारा कुछ होता रहा। तो उसके ऊपर उमर अयूब खान और हुकूमत के दरमियान तलखी हुई। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ये आईनी कमेटी है, आईनी तरमीम पे बात कर रही है, ये उस पर बात नहीं कर रही कि आपके अरकान गिरफ्तार हुए। खैर उसमें से जो जेयूआई का मसवदा सामने आया बिल्कुल सादा ही जुबान में आपके सामने रखेंगे। आपको याद है मैं आपको कब से कह रहा था कि जेयूआई जो है वो आईनी बेंच की तरफ जा रही है कि चीफ जस्टिस जो है उनकी सरबराही में 5 सीनियर जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल आईनी बेंच हो। इसी तरह से जेयूआई ने एक और तजवीज जो पीपल्स पार्टी की तजवीज थी उसको मान लिया है, और वो है कि सूबों में भी आईनी बेंच मौजूद हों। सूबों के जो आईनी बेंच हों वो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल हों। वो अगर किसी आईनी नुक्ते का फैसला करें तो उसके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच हो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी अपील उसमें आए। लेकिन जेयूआई ने आईनी अदालत का वर्का फाड़कर फेंक दिया है और 2 टोक कह दिया है कि अगर आईनी बेंच को हुकूमत या बाकी सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो किसी को वोट नहीं देंगे, आईनी बेंच ही बनेगा। उसके पीछे बड़ी मजबूत दलील है कामरान मुर्तजा साहब की। उन्होंने कमेटी में यह कहा कि अगर भारत में 5 सीनियर जजेस यानी चीफ जस्टिस समेत उन पर मुश्तमिल आईनी बेंच काम कर रहा है तो यहां 150 केसेस के लिए 1 अरब रुपए के खर्चे से अलग से आईनी अदालत बनाने की क्या जरूरत है, और वो भी फिर आगे सूबों में। फिर काम भी इन्हीं जजों नहीं करना है। फिर इन अदालतों के ऊपर जो है वो एक और अदालतें जो है वो लगाने का क्या मकसद है। फिर जब कहते हैं कि आईनी अदालत, तो कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि क्या ये बाकी जो अदालतें पहले काम कर रही है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो गैर आईनी अदालतें हैं। इतने मजबूत और जबरदस्त दलाइल थे कामरान मुर्तजा साहब के कि हुकूमत जो है वो उसका जवाब नहीं दे पाई है। और मैं आपको खबर दे रहा हूं कि खसूसी कमेटी के बाद जेयूआई और पीपल्स पार्टी का जो जरदारी है उसमें इजलास हुआ है, उसमें इस बात पे इत्तेफाक हो गया है कि आईनी बेंच बनाया जाए। आईनी बेंच पे इत्तेफाक हो गया, आईनी अदालत पे नहीं। पीपल्स पार्टी एक स्टेप पीछे हटी है। मेरी मालूमात यह है कि पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के स्टेप पे पीछे हटी है और जेयूआई की बात उसने मानी है, और जेयूआई ने उनके साथ जेयूआई एक कदम पीछे हटी है और उसने पीपल्स पार्टी की एक बात मानी है। कौन सी? कि सूबों में भी आईनी बेंचेस होने चाहिए, आईनी अदालतें नहीं। आईनी अदालतों से पीपल्स पार्टी पीछे हट गई और जेयूआई जो है वो सूबों में
آئینی بینچز پہ چلی گئی. دونوں نے ایک دوسرے کی ایک ایک بات مان کے وہ زیادہ قریب ہو گئے ہیں اور اب باقیوں کو اس کے پیچھے آنا, اور اس کے پیچھے آئینی بینچ جو ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل ہے, پی ٹی آئی اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر آپ کو آگاہ کرنا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اب بالکل تھوڑا سا شارٹ سا بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کا مسودہ تو کل سامنے آ چکا ہے. اس کی موٹی بات جو تھی وہ مرکز میں آئینی عدالت اور صوبوں میں آئینی عدالت وغیرہ. ایک اور چیز جو ہے وہ جے یو آئی کا مسودہ سامنے آیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ 2028 تک, جنوری 2028 تک سود ختم کیا جائے. اسلامی ذاتی کونسل کی کوئی قانون سازی اسلامی ذاتی کونسل کی اپروول کے بغیر نہ ہو مرکز اور صوبوں میں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بڑی مین خبریں ہیں وہ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر جو ہے وہ 3-4-2 ججوں میں سے نہیں, جو پہلے طریقہ کار ہے سینیارٹی کی بیس پہ, اسی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر ہونا چاہیے, یہ تجویز دی ہے. اور 3-4 ججوں میں سے چناؤ والی بات جو ہے وہ انہوں نے خارج کر دی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس نے جے یو آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہائی کورٹس جو ہیں ان کے آئینی بینچز کے خلاف جو فیصلے, جو اپیل آئے وہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچز کے سامنے آئے. پھر جو ایم کیو ایم کا مسودہ آیا ہے اس میں آرٹیکل 140 میں ترمیم کی بات کی گئی ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے 2 ماہ میں ہو جائے, تحلیل ہو جائے قبل از وقت بلدیاتی حکومت, تو وہ 2 ماہ کے اندر اندر اس کا الیکشن لازمی قرار دیا جائے. 50 لاکھ سے زائد آبادی والے جو شہر ہیں ان کو میٹروپولیٹن قرار دیا جائے. پھر ساتھ ہی ساتھ الیکشن جو ہے, الیکشن کمیشن, بلدیاتی انتخابات بھی الیکشن کمیشن کرائے. یہ ایم کیو ایم کی ترمیم ہے. اگلی بات پہ چلتے ہیں انہی ترمیم سے جڑی کہانی. سینیٹر سیف اللہ ابڑو جس کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا تھا, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے دوست کے ہمراہ. یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں اور حکومت کو 1-2 ووٹوں کا مسئلہ تھا جے یو آئی کے علاوہ. تو وہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی گرفتاری جو ہے وہ خاصی امپورٹنٹ قرار دی جا رہی ہے. وہ کہیں کسی دوست کے پاس کسی فلیٹ میں رہ رہے تھے اور ان کا پتہ چلا تو ان کو اٹھا لیا گیا ہے. ایک اور چیز کہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اور وہاں پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 17 اکتوبر کو جسٹس بلال شاہد حسن اور جسٹس نعیم اختر افغان ان پر مشتمل جو بینچ ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کیس کی سماعت کرے گا. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا احتجاج. پی ٹی آئی نے 15 کو احتجاج کی کال دی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وقاص اکرم شیخ ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے خلاف یا ان کی آمد یا اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ اس چیز کے لیے ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں ان کو بہت بری حالت میں ڈال دیا گیا ہے سیل میں. ان کی لائٹس بند کر دی گئی ہیں, وہاں بجلی نہیں ہے, باقی چیزیں ہیں, ان کو چیزیں نہیں دی جا رہی, ان کو اذیت دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ڈیڈ لائن دیا کہ 14 اکتوبر تک جو ہے ان سے ملاقات کرائی جائے, ورنہ 15 کو احتجاج ہوگا, اور یہ احتجاج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کے خلاف ہوگا. دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک اختلافی نقطہ موجود ہے, اختلاف رائے موجود ہے. حامد خان, برسٹر گوہر, باقی کچھ لوگ جو ہے وہ اس احتجاج کو نہ کرنے کے حق میں ہیں کہ یہ احتجاج جو ہے یہ 15 کو نہیں ہونا چاہیے. اس کا چاہے ہم عمران خان کے حق میں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کی خیریت بتائی جائے, لیکن اس کا میسج ورلڈ میں بہت غلط جائے گا, تو اس لیے اس کو ڈیلے کر دینا چاہیے اور یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ 14 تک حکومت جو ہے وہ ان کی ملاقات کراتی ہے یا نہیں کراتی, وہ ایک اور چیز ہوگی, اس کو دیکھنا ہوگا. ایک اور چیز جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی ہیں وہ دونوں آئینی بینچ پر متفق ہو گئی ہیں, اور جے یو آئی جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے اس بات کے اوپر کہ ہم کسی صورت آئینی بینچ کے علاوہ ووٹ نہیں دیں گے. اور جب جے یو آئی ووٹ نہیں دے گی تو پھر سمجھ لیں کہ حکومت کے چراغوں میں روشنی نہ رہی, اور خود حکومت مان رہی ہے کہ اس کی سچویشن جو ہے وہ ایسے ہی ہے. بس جو بات ہم نے کی کہ احتجاج کی, تو ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہماری قیادتیں جو ہے نا وہ قیادتیں تو بڑی ہیں لیکن ہیں چھوٹے لوگ. کیسے
کہ جب OIC کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت جو اب موجودہ حکومت ہے یہ اس وقت کی PTI کو بلیک میل کر رہی تھی جب OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہو رہی تھی. آج جو ہے وہ PTI بلیک میل کر رہی ہے موجودہ حکومت کو. تو بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں دونوں طرف سے. بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں سوچی جاتی, اپنی سیاست کو ترجیح دی جاتی ہے. کشمیر کانفرنس ہمیں یاد ہے, ہم خود پارلیمنٹ کور کرتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ تھا سارا, اور یہ انڈیا نے جو وہ حملہ کیا تھا اس والا منسیرا اور وہ سارے والا, جس پہ پاکستان نے ان کا طیارہ گرایا تھا اور ابھی نندن کو پکڑا تھا وغیرہ, اس سے پہلے بھی سچویشن ایسی ہی تھی. اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ اپنے پروڈکشن آرڈر کی بات کر رہی تھی. ہمارے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں ہمارے خواجہ آصف کے اور ہمارے شہباز شریف کے اور فلانے کے, ہم پھر جو ہے وہ قرارداد پہ آئیں گے. تو اس لیے یہ بڑے عہدوں میں چھوٹے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک طرف ہے, ہر طرف ہے. پاکستان کی ترجیح جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. اور لاسٹلی شرمندگی کی بات اور شرم کی بات, اگر مریم نواز کا دروازہ توڑا جائے تو غلط, اگر فریال تالپور کو ہاسپٹل سے اٹھایا جائے جیل پہنچایا جائے تو غلط, تو اگر عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظما خان جو ہیں ان کے لیے ڈیالہ میں جگہ نہیں ہے, ان کو جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے کہ جگہ نہیں ہے. بس وہ جو کہتے ہیں نا وہ ایک فلم کا محاورہ ہے نا, ات خدا دا ویر. جب ات اٹھا لی جاتی ہے نا تو وہ خدا کے ساتھ ویر ہوتا ہے, اور خدا کے ساتھ ویر کبھی آج تک کسی کو وارا نہیں کھایا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.